للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زمین پر گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، لیکن وہ الحکیم بھی ہے اور الودود بھی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا کامل اختیار رکھتا ہے۔ یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، تو آج کے حوالے سے بھی مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو آزمائش کا دور جس سے ہم آج گزر رہے ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن بینگ مسلمز ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں سے انسان کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان کی کمی سے، مال کی کمی سے، اور نتائج ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان مشکلات، ان تکلیفوں میں جو صبر کر کے چلیں گے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے، اور رویہ سکھا دیا ان مشکلات میں کیسے گزرنا ہے۔ اللہ طریقہ بتاتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت ان مصیبتوں میں سے ان کے اوپر آتی ہے، مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ اس تکلیف، اس پریشانی کو کہتے ہیں جو انڈیویجول کے اوپر آتی ہے، جو ٹارگیٹڈ ہوتی ہے۔ تو گویا جب کسی کے اوپر ایسی ان تمام کے تمام مشکلات میں سے کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ رویہ سکھایا ہے کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک تو یہ کہ وہ صبر سے جمے رہتے ہیں، پینک نہیں ہوتے، تذبذب کا شکار ہو کر متزلزل نہیں ہوتے، خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو مومن کا تو ایمان ہوتا ہے نا، اللہ نے ہمارا ایمان بتا دیا ہے کہ اللہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوگی۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ پر ہی توکل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ مشکلات ہمارے اوپر جب ڈالتے ہیں تو ضرور زمین بھر بھی، چاہے آسمان زمین کی کوئی ساری مخلوق جو ہے مل کر بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے کہ اس تکلیف سے، تو وہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں اس سے نقصان پہنچنا نہیں لکھا۔ تو اب میرے اور اوپر جو یہ تکلیف جو ہمارے اوپر آج پوری دنیا کے اوپر یہ تکلیف آئی ہوئی ہے کہ وائرس کا حملہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اور ہم اگر یہ ایمان اور عقیدہ رکھیں اپنا، اور اس بات کا یقین اور اللہ پر توکل رکھیں کہ اگر ہمارے نصیب میں وہ مصیبت اور پریشانی نہیں لکھی تو ہمارے اوپر وہ وائرس کا حملہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا اونٹ باندھنا ہے اور توکل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا توکل کرنے کے لیے اونٹ کو پہلے باندھو اور پھر توکل کرو۔ تو گویا ہمیں حدیث اس کے حوالے سے گائیڈنس دیتی ہے کہ اپنے اسباب اختیار
करना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहाँ ताउन के वबा फैले वहां पर मत जाओ और वहां से कोई ना निकले। तो अल्लाह ने के नबी ने तो हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का मशवरा दे दिया ऐसे वबाई अमराज के अंदर। मुझे और आपको मालूम है कि वर्ल्ड वाइड अब ये बीमारी फैली है और हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, वो मास्क और हैंड वॉशिंग और घरों में बैठना, उससे बहुत सी प्रोटेक्शन जरूर होगी। और साथ साथ अगर हम ये सोच लें कि ये सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो फिर इंशाअल्लाह हमें सुन्नत का अजर भी मिलेगा। और ये कुरान की आयत जो मैंने भी आपके सामने बताई थी, तो ये हमें रवैया सिखाती है कि मुश्किल परेशानी तकलीफ में क्या करना है, अल्लाह की तरफ रजू होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को इन मुश्किलात और परेशानियों में तब मुब्तला करते हैं जब बहुत ज्यादा इंसान गलफात में मुब्तला हो जाता है और अल्लाह की नाशुक्री में मुब्तला होता है, गुनाहों के दलदल में डूब रहा होता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से इन मुसीबतों को मुब्तला करके उसको जॉल्टिंग दी जाती है, झंझोड़ा जाता है। अल्लाह ताला एक बस्ती की मिसाल कुरान पाक में इसी तरह बताते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस बस्ती को बेशुमार नेमतें अता फरमाई थी, लेकिन क्या हुआ था, फकफरत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों से नाशुक्री करने शुरू कर दी। तो फिर अल्लाह ने ऐसे कौम के साथ क्या किया, फअज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, अल्लाह ने फिर उनके ऊपर भूख और खौफ को ओढ़ दिया। अल्लाह ताला ने उसका लिबास उनके ऊपर उड़ा दिया, यानी वो भूख और खौफ की कैफियत में मुब्तला भी हो गए। क्यों, बिमा कानू यस्नऊन, उन अमाल की वजह से जो वो कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब ऐसे मामलात होते हैं तो फिर फलौला इज़ जाअहुम बासुना, कि जब उनके ऊपर ये हमारी तरफ से कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी, कोई अजाब में मुब्तला किए गए, तदर्रऊ, उन्होंने इन अल्लाह के सामने आजिज़ी क्यों नहीं इख्तियार की, गिड़गिड़ाए क्यों नहीं, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके तो दिल ही सख्त हो गए थे। अल्लाह ताला हमारे दिलों की सख्ती हमारे अंदर से निकाल के हमारी आजिज़ी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी जैसे हमें बताते, हजरत उमर ने फरमाया ना कि जो रब तकलीफ तुझे रब से करीब कर दे वो आजमाइश है, और जो तकलीफ तुझे रब से दूर कर दे वो तेरे लिए अजाब है। तो अब मुझे और आपको इस आजमाइश में क्या रवैया इख्तियार करना है, ये मेरे और आपके लिए ऊपर मुनहसर है कि हम इस तकलीफ को अपने लिए अपने रवैये से अजाब बनाते हैं या रहमत बनाते हैं। अल्लाह ने तो हमें सिखा दिया है कि अल्लाह की तरफ पलटते हैं, अल्लाह की तरफ पलटो, क्यों नहीं आजिज़ी इख्तियार करते, क्यों नहीं गिड़गिड़ाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमें चाहते ही ये हैं, और अल्लाह ने ये पूरी की पूरी सिनेरियो क्रिएट करके मुझे और आपको अच्छी तरह सिखा दिया। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी घुटने टेक गए हैं कि वो अल्लाह ताला ने ये सिखा दिया है, उनको बता दिया है कि वो काहिरु फौका इबादिही, कि अल्लाह एक ऐसी हस्ती हर बंदे के ऊपर मौजूद है जो कामिल इख्तियार रखती है। तमाम की तमाम चीजें तलपट हो गई हैं पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। हम हर चीज को देख रहे हैं, रोजाना की हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं, फिगर्स आ रही हैं, कैसे कैसे हमने प्लान्स बनाए थे, बच्चों ने बनाए थे, इम्तिहानात उनके पोस्टपोन हो गए, तैयारियां उनकी हुई भी थी, पूरी समर हॉलीडेज के लिए प्लानिंग कर चुके थे, और ताजरों ने अपनी प्लानिंग्स की हुई थी, अपने मुख्तलिफ मामलात कैसे करने हैं, हमारे अपने रवैये कि रमजान मुबारक से पहले हम क्या क्या प्लानिंग्स करते, क्या क्या तैयारियां होती थी, हम क्या क्या दौरे कुरान किस तरह करवाएंगे, क्या हम उस पर हम करेंगे, फिर रमजान मुबारक के हवाले से तैयारियां होती, कितनी चीजें जो थी ना इंसान करता था। लेकिन वही बात है ना कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो हमारे सारे इरादे क्या हालात है हमारे सबके, अपना अपना मुहासबा करके देखने, क्या हमने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है, इस वक्त को अपने लिए रहमत बनाना है, अल्लाह को पहचानना है, रब के हर हुक्म में याद रखिएगा मेरे और आपके लिए खैर ही खैर पोशीदा है, वो अल हकीम है और अल वदूद, मेरे और आपके लिए वो कोई बुरा मामला कर ही नहीं सकता। तो अब हमारे लिए इसमें क्या खैर है ये मुझे और आपको ढूंढना है। अल्लाह ने हमें टाइम दे दिया है, वो दौड़ जिसमें हम दौड़ रहे थे, हर कोई दौड़ में लगा हुआ था, एक रैट रेस थी जिसमें सब भाग
रहे थे, अपनी फैमिली के लिए किसी के पास टाइम नहीं था। आज अल्लाह ने सबको बैठा दिया अपने घरों में कि अपनी अपनी फैमिली को टाइम दो। कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कर लो, खुद भी बचो जहन्नुम की आग से और लो अपने घर वालों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। खुद ही ना बस भाग भाग के दौड़ दौड़ के आया करो, अपने घर वालों को अपने साथ इन्वॉल्व किया करो। अल्लाह ने मुझे और आपको एक मौका दे दिया कि जहाँ मस्जिदों के दरवाजे बंद किए गए हैं वहां पर बाजमात नमाजों का एहतमाम घरों में कर लो। अपने घरों को अल्लाह का घर बना के मस्जिदें बनाओ और उनमें आबादियां करो और अपने घरों के अंदर बाजमात नमाज का एहतमाम करो। और उसके हवाले से बस सुन्नत के मसनून अज़कार जो शायद बहुत सी ख़वातीन को आते भी हैं लेकिन मर्द उनके नहीं कर रहे थे, उनके बेटे उनकी बेटियां नहीं कर रही थी, तो वो करें, जोर से करें और बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, उनमें लाएं, उनकी नमाजों की इस्लाह करें, उनके वजू को अपने सामने करवाएं और देखें कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अल्लाह ने तो आज मुझे और आपको बड़ा खूबसूरत मौका दे दिया है। अल्लाह ने हमें इस क्वारंटीन में बैठा के, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस लॉकडाउन में बिठा के ये सिखाना चाह रहा है कि कुरान मिल के अपने घर वालों के साथ डिस्कस करो, पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पढ़ो मिल के एक साथ डिस्कस करो। और इस कुरान से जो तुम दूर हो चुके थे ना, इस कुरान के साथ जुड़ो और कुरान ही तुम्हें गाइडेंस देगा, कुरान ही तुम्हारे दिलों को सुकून देगा, कुरान ही है जो तुम्हारे सारे मसाइल का हल है। मुख्तलिफ लेक्चर्स आ रहे हैं कुरान पाक के हवाले से, मुख्तलिफ दौरे कुरान हो रहे हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा है करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज हमें ये टेक्नोलॉजी अता फरमा दी है कि जिसके जरिए से बैठकर, जैसे कुर्ब क़यामत की निशानियों में आता है ना कि कलम आम हो जाएगा, यानी लिखने पढ़ने के जराए बड़े आसान हो जाएंगे और हम बैठते हैं और एक क्लिक के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भी लेक्चर आ जाता है और फेसबुक के ऊपर भी लाइव हो रहा है, मुख्तलिफ क्लासेस हो रही हैं। किसी को भी ज्वाइन कीजिए और देखिए कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान पाक में क्या फरमाते हैं। घर बैठे हुए ही आज हम इंशाअल्लाह उन मजलिसों का इंतजाम करके अपने घरों को जन्नत का गोशा बना सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जिन घरों में कुरान की जिक्र की महफिल कायम होगी वो घर, वो जगह क्या है? जन्नत का गोशा है, रौज़तुल जन्ना है। अल्लाह हमारे घरों को रौज़तुल जन्ना बना ले। तो आपने मिलकर सुनना है इस कुरान के दौरे को, जब हम इंशाअल्लाह आज शुरू करने जा रहे हैं, इसको मिलकर सुनना है। एक महफिल सी क्रिएट कर लीजिए अपने घरों में, क्योंकि उस महफिल के ऊपर फरिश्तों का साया होता है। हदीस के हवाले से हमें पता चलता है कि मलाइकतु सय्यारा, मलाइका सैर कर रहे होते हैं, दुनिया भर में घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कहाँ जिक्र की महफिल कोई कायम हुई तो हम जाके उसको सुने। तो वहां पे जहाँ पे कुछ लोग जमा होकर अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, फरिश्ते उन महफिलों को अपने परों से ढांप लेते हैं, आने वालों के कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट के देने के साथ जो लोग वहां बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनको उनके दिलों में सकीना नाजिल करते हैं, सुकून उनको दिया जाता है उन फरिश्तों की तरफ से और उनके लिए दुआएं बख्शिश और रहमत करते रहते हैं। और फिर जब वो अल्लाह ताला की तरफ पहुंचते हैं, जब महफिल बर्खास्त होने के बाद फरिश्तों की दुआएं उनके शामिल हाल होती जा रही हैं और साथ साथ जब वो अल्लाह के हुजूर पहुंचते हैं तो अल्लाह का वादा है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो जो अल्लाह का जिक्र, हालांकि अल्लाह को मालूम है कि ये मेरा जिक्र कर रहे थे और फरिश्ते वहीं से आ रहे हैं, अल्लाह की निगाहों से कोई चीज पोशीदा तो नहीं, लेकिन अल्लाह उस वादे के मुताबिक अपने उन फरिश्तों से जिक्र करके कहते हैं कि तुमसे बेहतर महफिल में मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा ना। तो फरिश्तों की महफिल में अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो? वो कहते हैं अल्लाह तेरे जिक्र की महफिल कुछ लोगों ने लगाई थी, हम उस जिक्र की महफिल से आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो अल्लाह फरिश्ते फरमाते हैं कि नहीं या अल्लाह तुझे तो नहीं देखा, लेकिन तेरी बातों पर ईमान रखते हैं, तेरी वो अल्लाह ताला पूछते हैं वो क्या चाहते हैं? तो अल्लाह फरिश्ते फरमाते हैं अल्लाह को तुझसे तेरी जन्नत के तलबगार हैं। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? वो कहते हैं नहीं अल्लाह तेरी जन्नत को तो नहीं देखा, लेकिन तेरी बात पर यकीन रखते हैं। अल्लाह फरमाता है और क्या चाहते हैं? वो कहते हैं अल्लाह तुझसे तेरी जहन्नुम से बचना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने मेरी जहन्नुम को देखा है? अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं नहीं या इलाही तेरी जहन्नुम को नहीं देखा, लेकिन तेरी बातों पर
تیرے نبی کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو تیری جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جلال کی قسم ان کو ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ان سارے لوگوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں یا الہی، ان میں تو ایک ایسا شخص بھی تھا جو ایسے ہی چلتے چلتے آ گیا تھا، اس کی ہرگز بھی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ آ کے جو ہے تیری بات سنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنے نصیبے والے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی بہترین ذکر کی یہ محفل جس کا اتنا اجر کہ اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے سارے گناہ ان کے اٹھنے سے پہلے ہی بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ یہ ذکر کی محفل ہمیں قائم کرنے کی اور ان سے ایمان کے موتی سمیٹ کر اپنے علم میں اضافہ کر کے اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ سارے کے سارے معاملات محفل کے حوالے سے کرتا ہے تو ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے قرآن کو غور سے سننا ہے اور ایک ترجمے والا قرآن آپ نے لے کر بیٹھنا ہے، اور ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھے اور ساتھ ساتھ آپ سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں، اور انشاءاللہ جب خاموشی کے ساتھ پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ اس قرآن کو ڈیٹیل سے پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ حدیث کے اس وعدے کے حوالے سے کہ قرآن کی 2 آیات کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے، ایک جگہ آتا ہے 100 نوافل سے بہتر ہے، اور اگر ایک چیپٹر اور ایک باب کو پورا سمجھ کے پڑھا جائے تو 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ تو خود تو بیٹھ کے میرا خیال ہے ہم نہ 100 نفل پڑھ سکتے ہیں نہ 1000 نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنی دیر ہم قرآن پاک سنیں گے بیٹھ کر انشاءاللہ ان تمام اجر کو سمیٹنے کا معاملہ کر لیں گے۔ اللہ یہ اجر ہمارے نصیب میں شامل فرما دیں۔ اچھا، ایک اور بھی بات اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جتنی دیر ہمارا قرآن کا سیشن ہوگا اس وقت کو ایک کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجیے گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پورے کے پورے وقت میں اعتکاف کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ اعتکاف بیسیکلی یاد ہے نا آپ کو کس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا دیر کٹ کر الگ ہو کر بیٹھ جانا، تو ہم دنیاوی تمام معاملات سے کٹ کر دنیاوی تمام مشاغل سے کٹ کر ہم الگ ہو کر خاموشی سے صرف اور صرف قرآن پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس اجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری بہترین نیکیوں میں اضافہ بھی فرمائیں گے۔ ہم پورے کے پورے قرآن سے انشاءاللہ گو تھرو کریں گے، اور شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی خوبصورت موقع دیا ہے کہ آج جب کہ ہمارے بچے قرآن سے بھی دور ہو رہے تھے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو اپنے ساتھ سنوائیں۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو جس کا ان کو آسان لگتا ہے اس کا لیکچر انہیں سنوائیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ ان کو اس کے بعد ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں اور ساتھ ساتھ کچھ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں، اور جہاں ان کو مشکل آتی ہے وہ بعد میں آپ انہیں خود سمجھا دیں۔ اس طرح آپ بھی ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا شروع کر دیں گے، اور اپنے ساتھ لوگوں کو انوالو کیجئے، جتنے لوگوں کو شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجئے اور اس میں ان کو شامل کروائیں۔ آج امت کو متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے، آج کی واقعی یہ ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو کر یہ کام کریں۔ سورہ صف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اور آپ کو کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس قول و فعل کے تضاد کی بھی اصلاح فرمائے اور ہمیں وہی بنا دے جو ہم کہتے ہیں۔ ہمارے قول اور عمل اور ظاہر اور باطن کا فرق جو آج ہمارے اندر آ چکا ہے، منافقت کے رنگ میں ہم ڈر چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رنگ کو ہمارے اندر سے نکال کے ہمارے اوپر صبغت اللہ کو غالب فرما دے۔ اللہ ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے معتزل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قول و فعل کا تضاد ہم سے دور کر کے ہمارے اندر سے منافقت کو نکال کے اللہ ہمیں مسلم مومن کامل متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اللہ نے یہاں مومنوں سے شکوہ کیا اور اللہ نے مومنوں کی تربیت کی۔ اللہ نے اسی کے بعد اس آیت کے بعد اور فرمایا
वल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से जो मिलकर मुत्तहिद होकर सफ बंदी करके सफ दर सफ मिलकर अल्लाह की राह में जो मुजाहिदा करते हैं, जिहाद करते हैं, बदाल करते हैं, और वो इस तरह मिलकर रहते हैं जैसे कि बुनियानुन मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार होती है। अल्लाह हमें सीसा पिलाई हुई दीवार बना दे। अल्लाह हमारे अंदर मुसलमानों को मुत्तहिद बनाकर कई बुनियानुन मरसूस बना दे। आज हर कोई इस्लाम के ऊपर इतने फिरके बन चुके हैं, इतनी फिरकावारियत हो चुकी है, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनके अंदर वहन पैदा हो चुका है। अल्लाह हमें बुनियानुन मरसूस बना दे। ये बुनियानुन मरसूस बेसिकली क्या है? इस्लाम एक किला है, और इस मुसलमान इस इस्लाम के किले की दीवारें हैं, और इनको कैसा बनना है? मजबूत, बुनियानुन मरसूस बनना है। ये अल्लाह अकबर का काम बुलंद करना और इसको पूरे के पूरे दुनिया में फैलाना आसान काम नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। और हर शख्स की अपनी ड्यूटी है कि वो इस काम को अदा करेगा अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी सतह पर, लेकिन मिलकर जुड़कर। आज जैसे दीवार बनाई जाती है ना, वो कैसे जमाने में तो आज तो ईंटों से बनती है, पहले जमाने में पत्थरों से दीवारें बनाई जाती थी। आज भी आप देखिए नॉर्दर्न एरियाज में जाके तो पत्थरों से जो दीवारें बनाई जाती है वो बहुत मजबूत होती है, और उन मजबूत दीवारों के अंदर छोटे बड़े हर किस्म के पत्थर लगे होते हैं। कोई काला है, कोई ग्रे है, कोई डॉट्स वाला है, कोई सफेद है, मुख्तलिफ किस्म के रंगों के पत्थर होते हैं। हर पत्थर, छोटा बड़ा पत्थर 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 होता है, उसकी अपने अंदर उसकी मजबूती वैसी ही होती है। लेकिन एक छोटी से पत्थर जो होगा, मेरा ख्याल है वो इतना मुफीद नहीं हो सकता, जबकि जब मिल जाते हैं छोटे बड़े सारे के सारे पत्थर और मिल के एक बॉन्डिंग सब्सटेंस के साथ जुड़ते हैं और एक पूरी की पूरी मजबूत और मुस्तहकम दीवार बना देते हैं। तो आज मुझे और आपको मिलकर, कोई नहीं देखे कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी के पास कम इल्म है, किसी के पास ज्यादा इल्म है, कोई अदना है, कोई आला है, बल्कि किसी को कोई ये भी ना देखे कि कोई किसी डिफरेंट रंग का है, कोई नस्ल डिफरेंट है, किसी की शक्ल डिफरेंट है, किसी की बोलियां डिफरेंट है। नहीं, सब के सब मिल जाए, मुत्तहिद बन जाए, क्योंकि हमारे अकायद सेम है। हमारी अकायद वो मजबूती है जो हमें अता फरमाते हैं। हमने मिलकर अपने अकीदों को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने अरकान जो हमारे इस्लाम हमें सिखाता है, वो हमारी इस्लाम की इमारत का सतून है। हमने उनको स्ट्रॉन्ग करना है और आपस में मिल जाना है, मुत्तहिद हो जाना है। और जब मिलेंगे, मुत्तहिद होंगे, तो वो कहा जाता है ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर एक हो जाना है, मुत्तहिद में हो जाना है, मिल जाना है। एक अकेली ईंट कभी भी कुछ नहीं कर सकती। वो एक और शेर बड़ा जबरदस्त मुझे याद आ रहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ करना चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। अपनी अपनी हस्तियां मिटा देनी है मुझे और आपको। आज मुत्तहिद होना है, क्योंकि हम सब एक आदम की औलाद है ना। हजूर ने फरमाया था कि तुम सब एक आदम की औलाद हो, ना किसी गोरे को किसी काले पर, न किसी काले को किसी गोरे पर, न किसी अरबी को किसी अजमी पर, न किसी अजमी को किसी अरबी पर फौकियत हासिल है, बल्कि तुम में से सबसे ज्यादा इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम, तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक कौन है? जिसका तकवा ज्यादा है। जो अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो होगा जिसका तकवा ज्यादा बुलंद है। अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे। तो अब हमने सब ने मिलकर साथ मुत्तहिद होकर एक डिसिप्लिन के साथ एक लाइन में लगकर, और ये नहीं सोचना कि मैं कम इल्म वाली हूँ या कम ज्यादा या वो ज्यादा इल्म वाला है, नहीं, इसको मिलकर आपस में एक बॉन्डिंग सब्सटेंस के साथ मुत्तहिद होना है। हमारा बॉन्डिंग सब्सटेंस क्या है? हमारा बॉन्डिंग सब्सटेंस है हमारी आपस की मोहब्बत, हमारी आपस की खुलूस, ईसार, कुर्बानी। ये वो बॉन्डिंग सब्सटेंस है जो जितना ज्यादा होगा, हाँ, उतनी ही ज्यादा मुस्लिम इम्मत जो है वो मिल कर रहेगी। वो है ना, जज्बे बाहम नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। तो वो जब तक जज्बे बाहम नहीं होता, तब तक महफिल अंजुम भी नहीं होता। और फर्द कायम रब्ते
ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مل کر متحد ہو کر یہ اپنا اسلام کے قلعے کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا، جب ہم اسلام کے قلعے کو مستحکم کرتے ہیں، کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے تو پھر اس کی مضبوطی کے لیے اس کی چرائی کرنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے نا، اس کو پانی لگانا، اس کی آبیاری کرنا، اس کو بہت پانی سے اس کو سینچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے اپنے قرآن اور حدیث کے علم سے اپنی اس اسلام کی عمارت کو سینچنا ہے، اس کی تعلیمات سے آبیاری کرنی ہے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے، جو ہماری بڑی زبردست اس حوالے سے ٹریننگ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت اور مہربانی کرنے میں تم انسانی جسم کی طرح دیکھو گے، اللہ بھی ایسا ہی بنا دے۔ جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنیاد مرصوص بنا کے ایک جسم کی مانند بنا دے کہ اگر ہماری دنیا بھر میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بے خوابی کا شکار ہو جائیں۔ جب یہ ہمارا رویہ ہوگا تو انشاءاللہ اس نہج نبوی کے اوپر ہم قائم ہو کر اپنے معاملات انجام دیں گے، تو انشاءاللہ اس خلوص کے ساتھ جب ہمارے اعمال ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسلام کو مستحکم ضرور کرے گا، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ مستحکم بنا دے۔ پھر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بڑی خوبصورت گائیڈنس دی ہے کہ تجسس نہ کرو، بدگمانی نہ رکھو، ٹو میں نہ پڑو، غیبت نہ کرو، عیبوں کو نہ تلاش کرو، حسد نہ رکھو، کوئی کینہ نہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے۔ اس سورت کو سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں اس کے حوالے سے احادیث کی گائیڈ لائن بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان عیبوں کو ہمارے اندر سے نکالنے کے لیے بڑا خوبصورت رویہ ہمیں قرآن کے ڈونٹس کے حوالے سے سکھاتے ہیں کہ یہ قرآن کی نفی ہے، ڈونٹس ہیں، لاز ہیں، ان کو اپنے اندر سے نکال دو کر ہیں بھی۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن من حسن عبادت، اچھا گمان کرنا تو عبادت میں سے ہے۔ ہر دوسرے شخص کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، نیگیٹو فیلنگز، نیگیٹو اپروچز اپنے اندر سے نکال دیجئے۔ دوسرا اچھا ہے، آپ کے لیے اچھا ہی کر رہا ہے، اس کے کرنے کا طریقہ آپ کو شاید پسند نہ ہو یا آپ کے مطابق نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ اپنے اندر سے نکال دینا۔ انشاءاللہ محبتوں کو پھیلانے میں یہ بڑا ہی کارگر نسخہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اور نہ جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بیجا حوث کرو، اور نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض اور کینہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے آتا ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں سے ایک مضبوط عمارت کی اجزاء کا سا ہونا چاہیے کہ وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور بتا دیا کہ کس طرح مسلمانوں کو باہم اس طرح مل کر ایک ایسی ہی مضبوط دیوار بن جانا چاہیے جن کی اینٹیں تو باہم پیوستہ ہوں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، اور کہیں بھی ان میں کوئی خلا نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی ہی بنیاد مرصوص بن کر دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج فرقہ واریت سے آزاد ہو کر مجھے اور آپ کو بنیاد مرصوص بن کر دشمن کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اینڈ آف ٹائمز بہت قریب ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ شروع ہونے کا وقت دور نہیں ہے۔ اپنے اختلافات کو بھلا کر ہمیں اپنی اصلاح کے اوپر گامزن ہو جانا چاہیے۔ اللہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس آگے ہونے والے دورے قرآن سے ملنے والی ہدایات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کامل بنا دے، ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کا ادنا مجاہد بنا دے، ہماری بیٹوں کو امام مہدی کے لشکر کا ساتھی بنا دے اور ہمیں ایسی مائیں بنا دے جو ان کی بہترین تربیت کرنے والی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو تھوڑی سی تمہید تھی جو میں نے آپ سے اپنے دورے قرآن کو شروع کرنے سے پہلے، جو بہت ضروری آج کے حوالے سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ بات آپ سے ڈسکس کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ تو چلیے اس امید کے ساتھ ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے ہم اپنا دورہ قرآن شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور یہ ترتیب کے حوالے سے تو پہلی سورت ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں، لیکن نزولی اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر آنے والی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ 5 صورتیں نازل ہو چکی، 4 صورتیں نازل ہو چکی تھی اور پوری نہیں تھی نازل ہوئی، ان کے کچھ اجزاء، کچھ آیات نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی تھی، اس کے بعد پھر سورہ قلم نازل ہوئی، سورہ مزمل نازل ہوئی، سورہ علق کے بعد سورہ قلم نازل ہوئی اور سورہ قلم کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی اور اس کی کچھ آیات، اور پھر سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہوئی۔ لیکن پہلی نازل ہونے والی یہ سورت ہے جو پوری کی پوری مکمل نازل ہوئی۔ اس کا نام، بہت سارے نام آتے ہیں۔ فاتحہ سب سے پہلے نام ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ ہے فاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کھولنا، تو گویا قرآن کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم اس کو قرآن کا دیباچہ یا پریفیس کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کلام قرآن پاک کو کھولنے والی سورت ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام آتا ہے سورۃ الدعا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دعا مانگنے کا آداب اور طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جس نے دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ اللہ اس میں بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہمیں دعا مانگنے کا سکھاتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو بندے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں یہ کہتا ہوں کہ بندے نے میری تعریف کی۔ وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں کہ اس نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اب جو میرا بندہ مجھ سے چاہے گا، مانگے گا، وہ اس کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ساری کی ساری اینڈ تک وہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک دعا مانگنے کا ادب اور طریقہ اور سلیقہ اس میں سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد اللہ کی بزرگی بیان کر کے اللہ سے کچھ وعدے معاہدے کیے جائیں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے حوالے سے وعدے معاہدے کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی عرضی پیش کی جائے، اپنی حاجت بیان کی جائے، اور پھر اس حاجت کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو خصوصی طور پر بتایا جائے، جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، لیکن اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اپنی وہ عرضیہ ضرور پیش کرو کہ تم کیا چاہتے ہو اور کیا تمہارے دماغ میں چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی دعا مانگنے کے انداز اور طریقے اور سلیقے سکھا دے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کے بدلے میں ہمیں جواب دعا کی صورت میں پورے کا پورا قرآن فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، اس سورت کا ایک اور نام ہے اور وہ ہے سورہ شفا۔ اگلا نام آتا ہے اس کا سورہ رقیہ۔ شفا حاصل کرنے کے لیے رقیہ والی سورت، یعنی کہ رقیہ کہتے ہیں پھونک پھونکنے والی کو، تو گویا جس سورت کو پھونک پھونک کے استعمال کیا جائے شفا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا حوالے سے پورا کا پورا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک جگہ گئے اور لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور جو وہاں کا جو اس قبیلے کا سردار تھا
اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا اور لوگ آئے اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کسی کے پاس زہریلی چیز کے کاٹے کا علاج ہے؟ تو ایک صحابی انہوں نے کہا ہاں جی میرے پاس ہے. وہ گئے اور جا کے وہاں پر انہوں نے اس کا علاج کیا اور واپسی میں وہ خوب بھیڑ بکریاں اور مویشیاں دے کر نواز کر وہ بھیج دیا گیا. تو جب وہ آئے صحابی باقی صحابہ کرام کے پاس تو صحابہ کرام بڑا حیران ہوئے اور کہنے لگے تم نے ایسا کیا پڑھا تھا یا ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے وہ خوش ہو گئے تمہیں اس نے یہ دیا؟ تو قبیلے کا سردار تو ٹھیک ہو گیا تھا نا, ٹھیک ہو کے اس نے یہ چیزیں دی. تو انہوں نے صحابی نے بتایا کہ میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتا گیا اور پانی لگاتا گیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا گیا, تو اس سے وہ خوش ہو گیا اور صحیح ہو کے اس نے مجھے یہ دے دیا. تو آپ صحابہ کرام کو بڑا برا لگا, انہوں نے کہا اس نے قرآن پڑھنے کی اجر لے لی, اجرت مانگ لی. تو انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا, لہٰذا میں نے بھی بس سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے ساتھ ایسا ہی عمل کیا اور وہ بالکل شفا یاب ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی اس حوالے سے نہیں کہا. اور ایک اور اس کا جو نام آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ ام الکتاب. تو گویا تمام کی تمام کتاب الکتاب القرآن پاک کی ماں اس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں, سکھانا چاہتے ہیں, اس میں ایک ایسی آیت ہے جو پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے جو ہمیں اس ایک آیت کے اندر مل رہا ہے, اسی لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اس کا ایک اور نام ہے اور وہ ہے سوا من المثانی, یعنی کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات. اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر الحمدللہ سے لے کر ولضالین تک 6 آیات بنتی ہیں. تو پھر یہ 7 کیسے ہوئی؟ 7 آیات یہ اس وقت بنتی ہے کہ جب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ یہ 7 آیات بنتی ہے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن ہی کی آیت ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو بسم اللہ نہیں لکھتے تو کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث میں نے بھی آپ کو بتائی تھی اس میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ اس سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد ولضالین کے بعد آمین جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں. اور آمین کو وہ کا مطلب ہے قبول فرما, اور فرشتوں کی آمین جب مومن کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو واللہ عالم دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا جائے اور آمین بھی کہہ لیا جائے, تو انشاءاللہ ہمارے لیے ان 7 آیات میں شامل ہونا آسان بھی ہو جائے گا اور اس کے اجر کو بھی ہم سمیٹ لیں گے. اس کو سورہ صلات بھی کہا جاتا ہے, اور صلات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا صلاۃ الا بفاتحہ, کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. اور ہم اس سورہ فاتحہ کو اپنی نماز میں بار بار کتنی دفعہ دہراتے ہیں؟ سبع من المثانی کے حوالے سے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات جو سورہ فاتحہ کی شکل میں ہم نماز میں پڑھتے ہیں, تو 33 ٹائمز تو ہم صرف فرائض میں ہی اس کو دہراتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر سنت نوافل بھی ملا لیے جائیں تو اس کی تعداد اور گنتی تقریباً 100 تک جا پہنچتی ہے. تو اس کے حوالے سے اس کا ایک نام سورہ الحمد بھی آتا ہے, اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے, قرآن کی بنیاد. سورہ کافیہ بھی اس کا نام ہے, اور سورہ کنز بھی اس کو کہا جاتا ہے. سورہ کنز ایک خزانہ والی سورت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. آج آسمان سے وہ فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا, اور آج آسمان سے مجھے وہ 2 نور دیے گئے ہیں. اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے نکال کے خزانے سے, عرش کے خزانے سے اپنے عرش کے نیچے سے نکال کے مجھے وہ 2 نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے اور کسی کو نہیں دیے گئے. اور وہ 2 نور کون سے تھے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کے آخر تک. تو اس حوالے سے اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے. اب اس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے.
تو کیوں پڑھا جاتا ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگو یا قرآن پڑھا جائے تو پھر اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے فتنے سے۔ اچھا جی، اللہ ہی کی پناہ کیوں مانگیں گے؟ ظاہر ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور اس خالق کو معلوم ہے کہ اس نے کون کون سی مخلوق بنائی ہے اور کون کون سی مخلوق ہمیں کیسا کیسا شر پہنچا سکتی ہے۔ تو ہمارا دشمن، ہمارا عدو مبین، جو اللہ ہی نے ہمیں ایک عدو مبین کہہ کے شیطان کو مخاطب کیا، تو وہ مخلوق تھی اللہ کی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس کے شر سے، اس کے فتنے سے پناہ کیسی مانگی جائے گی۔ اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے۔ لیکن اب خالق ہی کو معلوم ہوتا ہے نا کہ اس کے مخلوق کیسے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایک ایسی ہے کہ یہ کتا ہے اور اس کا مالک نے کہیں باندھا ہوا ہے گھر کے باہر، اور ہم اس گھر میں جاتے ہیں اور ایک کتا بندہ ہے اور ہمارے اوپر وہ بھونکنا شروع کر دے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہ جو مالک ہے اس کا کتے کا، وہ پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم اس کتے سے خود ہی ہاتھا پائی کر کے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ ہمیں نقصان پہنچا دے۔ لیکن اگر ہم اس کتے کے مالک کو کہیں گے کہ بھائی ذرا اس کو سنبھالو اور اس کو دیکھو کیسے جو ہے وہ ٹیم کرنا ہے، تو تم اس کو پکڑو تاکہ میں اندر آ سکوں، اور مالک اس کو آرام سے کہے گا کہ بھائی ٹونی تم کھمیر، اور اگر ایسے کہہ کے اس کو مخاطب کر کے جو بھی اس نے اس کو طریقہ سکھایا ہوا ہے ٹیم کرنے کا، وہ اس کو کر دے گا اور وہ آرام سے ہم وہاں پر آ جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کو معلوم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس مالک کو معلوم تھا کہ اس شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر یہ پڑھ لیا جائے گا تو انشاءاللہ شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا۔ اچھا جی، اب شیطان ہی سے کیوں پناہ مانگی جائے؟ شیطان باقی مخلوق بھی تو ہے، تو ایک تو یہ کہ مخلوق کے شر سے خالق ہی کی پناہ مانگی جائے گی، اور شیطان سے پناہ اس لیے مانگنی ہے کہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اب ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ انشاءاللہ ہم سورہ پڑھتے جائیں گے نا، اس کے اندر جب ہم قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ شیطان نے کیسے کیسے حملے کرنے کا اللہ کو وعدے فرمائے، اور اس نے کہا کہ میں ضرور صراط مستقیم پر بیٹھ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اب چونکہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، ہم صراط مستقیم کی طرف گامزن ہیں، تو اب شیطان ہمارے اوپر حملے کرنے شروع کرے گا، اور شیطان اس لیے حملے کرے گا کیونکہ یہ کہیں بیٹھ کر اپنا ایمان کا خزانہ بڑھا نہ لے، تو وہ ایمان کے خزانے کو لوٹنے کے لیے آئے گا اور آ کر ہم پر حملے آور ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم پر حملے کرنا شروع ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ ایمان کا خزانہ اتنا ہی زیادہ وہ حملہ اپنا چیلا حملہ کرنے کے لیے ہم پر مسلط کرے گا۔ اب سب سے پہلے تو ہمارے اوپر حملے الحمدللہ ہمارے پاس ہمیں یہ شک تو نہیں اس کے اوپر آتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، لہٰذا وہ ہمارے اوپر حملے کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ تو اب صراط مستقیم پر آنے لگی ہے، تو وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے کہ ٹھہر کے پڑھ لینا، اب بھی نہیں پڑھتی، ٹھہر کے پڑھ لوں گی، فارغ ہو کے پڑھ لوں گی، چلو میں پہلے یہ صفائی کر لوں پھر پڑھ لوں گی، ابھی میں نے فلاں کو فون کرنا ہے وہ کر لوں، کل پڑھ لوں گی، سو کے اٹھ کے پڑھ لوں گی، یا میں یہ کام کر لوں۔ مختلف قسم کے بہانے ہمارے دماغ میں لائے گا اور چاہے کہیں نہیں کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ اب اگر ہم اس شیطان کے اس فتنے پر قابو پا کر قرآن کے پڑھنے بیٹھ جائیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ہماری تجوید میں غلطیاں کروانے کی کوشش کرے گا، اور اتنی 80% لوگ تو ایسے ہی ہوں گے کہ جن کو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا ہی نہیں آتا، اور اگر کسی کو پڑھنا آتا بھی ہے صحیح تجوید سے تو اس کی تجوید میں وہ غلطیاں کروانے کی کوشش کرے گا، اور راب الٹ پلٹ کروانے کی کوشش کرے گا، یہ وہ ضرور کرے گا۔ اچھا، پھر اگر کوئی یہ بھی پڑھ کے نکل جائے، ناظرہ قرآن بھی پڑھ لے، تو اب وہ فتنے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے کہ ترجمہ پڑھ کے کیا کرنا ہے، چھوڑو، تم کوئی عالم تھوڑی ہو، تم کوئی مفتی تھوڑی ہو، تفسیر بس ٹھیک ہے پڑھ لیا، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا اجر مل گیا، اب میں 10 قرآن ختم کر لوں، اب میں 6 قرآن ختم کر لوں، بس میں ناظرہ ہی پڑھتی چلی جاؤں، وہ ترجمے کی طرف ہمیں آنے ہی نہیں دے گا۔
अगर कोई तर्जुमा भी पढ़े तो फिर तफसीर की तरफ नहीं आने देगा कि नहीं नहीं हाथ मत लगाना, पता नहीं कौन सी तफसीर है, पता नहीं दौरे कुरान में क्या बताएंगे, पता नहीं कौन से मसलक से बिलोंग करते हैं, पता नहीं क्या इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। वो अल्लाह के अहकामात को सुनने की तरफ मजहर आपको आने ही नहीं देगा। वो मुख्तलिफ आरज़ुएं दिलाएगा, उम्मीदें दिलाएगा कि बंदा अल्लाह का बंदा ना बनने पाए, ये बंदा दुनिया का बंदा बन जाए। तो ये हमारे ईमानों को लूटने के लिए जरूर हमला आवर होगा हमारे ऊपर। देखिए चोर हमेशा वहीं जाता है जहां उसको मालूम होता है कि मुझे खजाना मिलेगा। वो कभी भी खाली घर में नकब नहीं लगाता। जो लोग पहले ही कुरान से दूर हैं उनको क्या उसने वर्गा लाना है। जो कुरान की तरफ आने लगते हैं उनको उस अजर से समेटने के लिए वो हद्दुल इम्कान हमले करेगा और वसवसे डालेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो जिक्र की उन महफिलों के अजर को समेट ले, वो नहीं चाहेगा कि वो 1000 नवाफिल के अजर को समेट ले, वो नहीं चाहेगा कि हमें फरिश्तों की दुआएं मिल जाएं, वो नहीं चाहेगा कि हमारी बख्शिश हो जाए, वो नहीं चाहेगा कि हमारा घर जन्नत का गोशा जन्नत का टुकड़ा बन जाए। तो हमें आपको खुलूस से दिल से समझकर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है? बड़ी खूबसूरत इतनी प्यारी चीज है इसके अंदर। बाज़ेर बी को इस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ जोड़ा गया है। बाज़ेर बी का क्या मतलब होता है? साथ, इस्म नाम अल्लाह, अल्लाह के साथ नाम अल्लाह के, यानी अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। इसमें इब्दउ यानी मैं इब्तिदा करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ छुपा हुआ है, महज़ूफ है। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें बाज़ेर बी को ऐसे अपने नाम के साथ जोड़ा है कि बिल्कुल जैसे बाज़ेर बी जब अल्लाह के नाम के साथ लगा है ना, इसका मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी है। जैसे एक बंदर का बच्चा होता है ना, वो बंदरिया के ऊपर चिपटा होता है। आपने कभी देखा बंदर का बच्चा कैसे बंदरिया के साथ चिपटा होता है? आप चाहे पीर सुहावा के साइड या दामनी को या फिर ऊपर जो मरी वगैरह की साइड पे जाए, या आपने कभी भी ऐसे देखा हो जू वगैरह में बंदरिया का बच्चा बंदर के साथ इतनी जोर से चिमटा होता है कि अगर बंदरिया दरख्तों की टहनियों के साथ झूलती है, एक जगह से दूसरी तरफ जाती है, तो वो बंदर का बच्चा हरगिज़ भी उससे गिरता नहीं है। तो बस अल्लाह की रहमत उसके नाम के साथ इस तरह चिमटी हुई है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह का नाम किसी के साथ किसी चीज से पहले ले लेते हैं, तो अल्लाह की रहमत हमारी शामिल हाल हो जाती है। ये अल्लाह की मदद और इस्तानत का तलब करना है जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाती है तो इस काम में बरकत आ जाती है, अल्लाह की रहमत भी आ जाती है और अल्लाह की बरकत भी शामिल हाल हो जाती है। क्योंकि तबारकस्मो का पढ़ते हैं ना कि जो हम नमाज शुरू करते हैं तो हम जो दुआ पढ़ते हैं सबसे पहले सुब्हानल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका, अल्लाह का नाम ही बड़ा बरकत वाला है। तो जिस चीज के साथ अल्लाह का नाम आ जाए उसमें बरकत शामिल हाल हो जाती है, अल्लाह की रहमत आ जाती है, अल्लाह की मदद आ जाती है और वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। काम भी आसान होता है अल्लाह की मदद से, और अगला मामला ये होता है कि हमारी ज़बान ज़िक्र इलाही से तार हो जाती है। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि जब ज़बान ज़ाकिर बन जाती है, आदत हो जाती है, तो फिर हम अल्लाह की उस मदद और उस रहमत से गलत कामों से रुकना शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये एक अल्लाह का नाम जिसके साथ शामिल हाल हो जाता है तो कितनी सारी चीजें उसके शामिल हाल होती हैं, कितनी चीजों से वो फैज़याब हो जाता है, बरकत मिलती है, अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की रहमत मिलती है और चीजें आसान, काम आसान होते हैं और साथ साथ गलत कामों से वो बच भी जाता है। गलत कामों से कैसे बचता है जी? वो ऐसे बचता है कि अगर उसको आदत हो हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की, तो मेरा ख्याल है कि अगर उसके सामने कोई हराम निवाला रखा जाएगा तो वो अगर उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने की आदत होगी तो हमेशा ऐसा ही होगा कि शराब का प्याला जब उठा के मुंह से लगाने लगे तो उसको ख्याल आएगा कि ये मैं
وہ رشوت کے پیسے اگر وہ لینے لگے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو رشوت کے پیسے اٹھانے لگے گا تو وہیں اس کے دل میں کھٹک آئے گی اور وہیں وہ اس غلط کام سے رک جائے گا. تو ہر غلط کام اسے اس بسم اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے غلط کام سے رکاوٹ بھی آ جائے گی. تو توکل کے ساتھ پڑھنا ہے, اجر کی امید کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی شخصیت کو بھی نکھاریں گے اور اللہ کی تجلیات کا ظہور بھی ہماری زندگی پر ہونا شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ, الحمدللہ. الحمد کیا ہے؟ بیسیکلی شکر کا کلمہ ہے. اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے, ذکر کا کلمہ ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس سے ہمارے دین کا آغاز ہو رہا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس سے ہم اپنی نمازوں میں اپنی نمازوں کی شروعات کرتے ہیں. یہ وہ کلمہ ہے جس سے ہمارے پورے معاشرتی زندگی کی شروعات الحمدللہ کے کلمے سے ہوتی ہے کہ جب خطبہ نکاح میں اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ شکر کا کلمہ بہترین کلمہ ہے, اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شکر کے کلمے کے ساتھ, اس ذکر کے کلمے کے ساتھ مجھے اور آپ کو کچھ سکھا رہی ہے. اصل میں ہماری چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ وما توفیق الا باللہ, میری اللہ کی توفیق سے میں کسی کام کی نہیں تھی, لہٰذا مجھے سکھایا جا رہا ہے تکبر کی نفی کر دو کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ سب اللہ کی دین ہے. جو شخص یاد رکھیے گا اللہ کی معرفت کو پا لیتا ہے نا, وہ پھر اپنے کمالات کا بیان نہیں کرتا, وہ اپنے کلامات کا ذکر نہیں کرتا, وہ اللہ کو جانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, وہ اللہ ہی کی تعریف بیان کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں تو اگلی سانس نہیں لے سکتا, میں اب تو اللہ کی توفیق کے بغیر اپنا اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا. اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو نہ میں یہ بول رہی ہوتی نہ آپ یہ سن رہے ہوتے. اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو آج ہم اپنا لائیو دورہ قرآن نہیں کر رہے ہوتے. یہ اللہ ہی کی توفیق تھی نا کہ اس نے یہ اسباب فراہم کیے, ہمیں حالات دیے, ہمیں وسائل دیے, ہمیں اللہ نے صحت عطا فرمائی, اللہ نے ہمیں زندگی کی مہلت عطا فرمائی. وما توفیق الا باللہ, میرے اندر کوئی توفیق نہیں تھی, یہ سب اللہ کی توفیق سے تھا. لہٰذا اللہ یہ سکھا رہا ہے کہ اگر تم خوبصورت ہو تو الحمدللہ, تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق سے تم ایسے ہو. تمہارے پاس مال ہے تو الحمدللہ, تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق سے ہے. تمہارا شوہر اچھا ہے, وہ اچھا کماتا ہے, تمہارے ساتھ محبت پیار کرتا ہے, الحمدللہ, اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کی توفیق سے ہے. تمہارے پاس گھر بار ہے تو الحمدللہ, اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, سب اللہ کی توفیق سے ہے. اگر تمہارے بچے اچھے ہیں, پڑھے لکھ گئے ہیں, اچھے پوسٹ پر ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں تو تمہارا کوئی کمال نہیں, یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. تو پھر ہر چیز جب اللہ کی توفیق سے ہے, میرے پاس مال ہے, میرے پاس صحت ہے, میرے پاس اولاد ہے, میرے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, تو پھر تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اپنے تکبر کی نفی کر کے عاجز ہو جاؤ, اللہ کے عاجز بن کے اپنے رب کو اپنا محسن سمجھ لو. اور جب اپنا رب کو اپنا محسن سمجھو گے تو اس کے احسانات کے معترف ہو جاؤ, اس کی بندگی میں اپنے آپ کو سونپ دو. یہی تو تمہارا مقصد تخلیق تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, انسانوں اور جنوں کو سوائے اللہ کی بندگی کے اور کسی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو لہٰذا جب مومن اپنے رب کو محسن تصور کرتا ہے, اس کے احسانات کا معترف ہوتا ہے, تو تبھی تو اس کا شکر گزار بنتا ہے, تبھی تو اس کا شکر کرتا ہے. اللہ نے کتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی نا, وَتَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. اور پھر فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تمہیں وہ بھی دیا جس کو تم نے مانگا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں
قوت سماعت دی, تمہیں قوت بصارت دی, قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ حکم دیتے ہیں وشکرولی وشکرولی ولا تکفرون, میرا شکر کرو, میرے سے کفران مت کرو, نعمتوں کا کفر مت کرو, میرے احکامات کا انکار مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے یہ مسنون ذکر سکھاتے ہیں, خود بھی پڑھتے ہیں کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ تو مجھے ذکر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے بہترین عبادت کے طریقے سکھا دے. تو گویا اللہ کے نبی جب یہ مانگتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے نا کہ ہم شکر کے طریقے سیکھیں, ہم ذکر کے طریقے سیکھیں, عبادت کے بہترین انداز سیکھیں. کتنی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں سکھا رہا ہے, میری آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اپنی زبانوں کو الحمدللہ کہہ کے ذاکر بناؤ. 3 چیزیں جمع کرنے کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 چیزیں جمع کرو, ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, اور وہ ازواج جو دین کے راستے میں مددگار. ایک اور جگہ آتا ہے 4 چیزیں جمع کرو جس میں صبر کرنے والا جسم بھی ہے. اللہ ہمیں ذاکر بھی بنائے, شاکر بھی بنائے, صابر بھی بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے مددگار ازواج بنا دے. خیر بہرحال اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شکر کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور شکر کی تربیت کر رہے ہیں. اب شکر کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیں شکر بیسیکلی ہم اس کو ایسے لیتے ہیں کہ ہم کسی کا شکریہ دنیا میں کیسے ادا کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں ہماری بہن آتی ہے, ہمارے لیے تحفہ لے کر آتی ہے, مثال کے طور پر میری بہن میرے لیے تحفہ لے کر آتی ہے اور وہ تحفے میں مجھے کوئی اچھی سی سردیوں کی شال دیتی ہے, تو میں اس کو دیکھ کے پہلے تو دل میں ایک دم سے حیران ہو جاتی ہوں, اور میرے دل میں اس کے لیے ایک پیار کا جذبہ آتا ہے کہ ہائی میں اس کو یاد رہی, یہ فلاں جگہ پر گئی تھی اور میرے لیے یہ لے کر آئی ہے, اس کو میں یاد رہی, میرے لیے میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت آ جاتی ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے, میں بس لے کے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے بس صحیح ہے, اس نے مجھے دیا تحفہ تو میں چپ کر کے خاموشی سے لے لیتی ہوں. نہیں, میرا انداز ہوتا ہے, میں فوراً آگے بڑھ کر اس کو شکریہ ادا کرتی ہوں, مسکراتی ہوں, اس کو گلے لگاتی ہوں, اس کو چوم بھی لوں گی, اپنی خوشی کا اظہار کروں گی, اپنے رویے سے اس کو دکھاؤں گی, ہے نا, اور ساتھ ساتھ اس کو شکریہ کے الفاظ بھی ادا کروں گی. گویا سب سے پہلے شکر انسان دل میں کرتا ہے, اس کے احسانات کا معترف ہوتا ہے, اور پھر اسے زبان سے اپنا اظہار کر کے اس کو اپنی خوشی کو اس کا اظہار کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عملی شکر یہ ہے کہ میں اسی کے دیے ہوئے تحفے کو اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کروں, یعنی کہ جو اس کا حق ہے اس کا حق اس کو ادا کروں. جیسے وہ نعمت مجھے دی ہے, اس نے وہ شال وہ لائی ہے سردیوں کی, اب اگر اس شال کو میں سردیوں میں استعمال کرنے کے بجائے اس سے اٹھا کر اور میں کوئی چیز باندھ کے رکھ دوں یا کسی چیز لپیٹ کے اس کو رکھ دوں, یا میں اٹھاؤں اور کسی کو دے دوں اٹھا کر, تو میں نے تو اس تحفے کا حق ادا نہیں کیا نا, بلکہ کیا کیا, میں حق تو یہ تھا کہ میں اسی کے دیے ہوئے تحفے کو اس کے سامنے اسی طرح استعمال کرتی جیسے کہ اس کو استعمال کرنے کا حق تھا. تو بس اللہ کے ساتھ بھی شکر کا رویہ میرا اور آپ کا ایسا ہی ہونا چاہیے. جب دنیا میں ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رویے اختیار کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا اور آپ کا محسن ہے. جب ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہوتا جاتا ہے کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں میرے اوپر, اللہ نے مجھے یہ بھی دیا, اللہ نے مجھے وہ بھی دیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں عطا فرمائی نعمتیں, جو فرماتا ہے نا کہ تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا, آل داؤد کے شکر کے طریقے پر عمل کرو. حضرت داؤد علیہ السلام ایسا شکر کرتے تھے کہ وہ سانس بھی نکالتے تھے نا تو وہ شکر کر رہے ہوتے تھے. ایسا اتنا زیادہ شاکرن لانعمہ, اور ان کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ میری نعمتوں پر شکر کرنے والے ہوتے تھے. اللہ ہمیں ہر نعمت کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور
اور اللہ تعالیٰ کا بہترین عملی شکر پھر کیسے ہوگا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کے دین کی خدمت کے لیے اور بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں. تو یہ ہے شکر گزاری کا بہترین رویہ اور بہترین طریقہ. اللہ ہمیں شاکر بنا دے. تو شکر بیسیکلی اعمال صالحہ کی سیڑھیوں کا پہلا زینہ ہے. جو بندہ شکر نہیں کرتا نا وہ اعمال صالحہ کی سیڑھیوں پر چڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ نے بڑا شکوہ کیا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے بلکہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. اب شکر کرنا ہے تو کس کا کرنا ہے؟ الحمد، تمام تعریفیں. تمام تعریفیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ال کہتے ہیں the اور حمد کہتے ہیں praise، یعنی تمام کی تمام تعریفیں. The praise, the only praise, all form of praise, all form of تعریفیں، بیسٹ تعریفیں، absolute اور perfect تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں. کسی کے لیے بھی وہ تعریف نہیں ہے جو اللہ کے لیے ہے. کیوں میں اپنے رب کی تعریف کروں؟ کیونکہ للہ رب العالمین، کہ وہ تو رب العالمین ہے. وہ تو پورے کے پورے جہان کا رب ہے. تمام جہان والوں کا ربوبیت کے معاملات کر رہا ہے. ان کا کیئر ٹیکر ہے، ان کو پالنے والا ہے، ان کی ضروریات زندگی فراہم کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. وہی ہمارا معبود بھی ہونا چاہیے. للہ میں الہ چھپا ہے. الہ کیا ہے؟ معبود ہے. الہ کے 4 مطلب آتے ہیں کہ تعریف کس کے لیے ہے؟ اس الہ کے لیے ہے جو ہمارا معبود ہے، اس الہ کے لیے ہے جو ہمارا مطلوب ہے، اس کی رضا ہماری مطلوب ہے، اور اس الہ کے لیے جو ہمارا مقصود ہے. ہمارا مقصود ہی ہمارا اللہ ہے اور ہمارا محبوب بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو گویا اپنے رب کی، اپنے معبود کی، اپنے مطلوب اور اپنے مقصود اور اپنے محبوب کی تعریف کیوں نہ کروں؟ اس رب کی تعریف کرنی میرے اور آپ کے لیے لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ نے اپنی 2 صفات یہاں پر بتا دی، رحمان اور رحیم. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس رب کی تعریف کرو جو القہار ہے، الجبار ہے. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ کہہ سکتا تھا نا، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمتی تغلب علی غضبی، میرا رحم میری غضب کے اوپر حاوی ہے. اور یہاں اسی لیے اس نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے. اور رحمت کی بھی 2 صفات بتا دی، رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم جو اس کا روٹ ورڈ، اس کا مادہ ہے نا، وہ ہے رحمیم، رحم سے نکلا ہے. اور رحم اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کو جب تخلیق کیا، یعنی یوٹرس کو جب تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا تھا کہ رحم رحمان سے مشتق ہے اور مجھ سے جڑا ہوا ہے، رحم اس سے جڑا ہوا ہے. اور اللہ کی رحم اس دونوں کے اندر، رحمان اور رحیم صفت کے اندر، یعنی ان صفات کے اندر اللہ کا رحم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، فولان کے وزن پر ہے. رحمان طغیان کے وزن کے اوپر آتا ہے. جیسے فولان، سمندر میں طغیانی آتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی موجیں امڑ امڑ کے سمندر کے ساحل سے باہر نکل کے آتی ہیں. سمندر کی طغیانی میں جس طرح سرکش ہو جاتی ہیں ویوز، اسی طرح سے اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے، اتنی زیادہ جوشیلی ہے. اس کی رحم کی کیفیت میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحمان ایسا رحمان ہے کہ وہ دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے. اس کی یہ رحم کی صفت ہر شخص کے لیے ہے، خاص بندوں کے لیے مختص نہیں ہے. وہ ان کے لیے بھی ہے جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو بدھ مت سے بلانگ کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو منافق ہیں، جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، جو بھی ہیں، چونکہ مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رحمان ہوں، میں ان کو ساری ضروریات زندگی دوں گا. مانگیں گے تو خوش ہو جاؤں گا، نہیں مانگیں گے تو روٹ جاؤں گا. وہ رحمان ایسا رب ہے کہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے روٹ جاتا ہے. وہ تمام کی تمام جسمانی ضروریات، اسباب، وسائل زندگی گزارنے کے لیے سب کو دیتا ہے. کیونکہ ہم تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں ایک ایگزامینیشن
مجھے حل کرنے کے لیے بھیجے گئے. ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے آپ ایگزامینیشن ہال کو لے لیں, سارے کے سارے اسٹوڈنٹس, خواہ وہ اچھا پڑھنے والے ہوں خواہ وہ نالائق اسٹوڈنٹ ہوں, ان کو ضروریات جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ایگزامینیشن ہال میں سب کو دی جاتی ہیں. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جی بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے تو جی اس کو اسی کے نیچے بٹھا دو, یا اس کو جی ڈیسک اور چیئر اچھی دو اور اس کو پانی شانی کا انتظام کرو, چائے شائے پلاؤ. ایسا تو نہیں ہوتا نا. سب کو ایکولی چیزیں دی جاتی ہیں, کاپی بھی دی جاتی ہے اٹیمپٹ کرنے کے لیے, اس کو ڈیسک بھی دیا جاتا ہے, چیئر بھی ہوتی ہے, اس کے پاس پنکھے وغیرہ جہاں لگے ہیں, ہر چیز ضرورت, پانی مانگے تو پانی اس کو دیا جائے. مطلب ساری ضروریات زندگی جو بیسک ہیں وہ ہر ایک کے پاس موجود ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر رحمان ہونے کی صفت کے حوالے سے یہ اپنے رحم کو تمام لوگوں کے لیے دنیا میں ڈالنا ہے. لیکن رحیم اللہ کی وہ خاص صفت ہے جو قیامت میں ان بندوں کے لیے ہو جائے گی جو اس کے خاص اور خاص بندے ہیں. یہ رحیم وہ صفت ہے جو انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اللہ اپنی یہ صفت ان لوگوں کے لیے خاص اور خاص کر لے گا قیامت کے دن جو اس کے اپنے بندے ہوں گے. اللہ ہمارے لیے قیامت میں رحیم ہو جائے, اور اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ کر اپنی رحمت ہماری بھی شامل حال دنیا اور آخرت دونوں معاملات میں فرما دے. اب اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, تو اب اللہ کی رحمت کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھ گئے کہ بس ٹھیک ہے, جس طرح ماں اپنی بچوں کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اس طرح اللہ بھی مجھے آگ میں نہیں ڈالے گا. نہیں, یہ تو شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا ایک خیال ہے جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے. بلکہ اللہ نے تو یہاں بتا دیا جہاں میں رحمان اور رحیم ہوں وہاں مالک یوم الدین بھی ہوں, میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. یہ عقیدہ آخرت ایکچولی انسان کی فطرت ہے اور اس کی ضرورت ہے, اس کے دل کی پکار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے نا, اللہ فرماتا ہے لَثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ان تمام کی تمام نعمتوں کا میں تمہارے لیے تم سے قیامت کے دن سوال ضرور کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو فرماتے ہیں قرآن پاک میں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم یہ سوچ تم گمان رکھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے ایسے ہی بنا دیا اور تم اس کی طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے, پلٹائے بھی جاؤ گے اور پھر تمہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کا معاملہ بھی کرنا ہوگا, ہر نعمت کا جواب دینا پڑے گا. اچھا, ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن قیامت کو برپا کیوں کریں گے, یہ کیوں سارے کا سارا معاملہ ہوگا, کیونکہ بہت سی باتیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو ہم کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. نہ ہر شر کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے, نہ ہی ہر خیر کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے. مثلا غیبت اگر کوئی کرتا ہے یا چغلی اور بہتان سے کسی کا گھر توڑ دیتا ہے یا کسی کے دلوں کو پھاڑ دیتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ نفرت بغض پیدا کروا دیتا ہے, تو کیا ہمیں اس حوالے سے کوئی قانون سزا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. تمام کی تمام اخلاقی جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے, بدگمانی اگر ہم کرتے ہیں تو کیا اس کا کوئی گناہ ہمیں اس کا کوئی سزا دنیا میں کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص 100 لوگوں کا قتل کرتا ہے اور ایک شخص ایک بندے کو قتل کرتا ہے تو قانونی اعتبار سے تو اس کو بس ڈیتھ سینٹینس سے اس کو ایک ہی زندگی ہے اور وہ ڈیتھ سینٹینس سے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن جہاں ایک بندے نے ایک کو قتل کیا اور ایک بندے نے 100 کو قتل کیا تو عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو 100 مرتبہ ہی جو ہے وہ موت دی جاتی. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کبھی بھی امپاسبل کی تمنا نہیں کرتا. اللہ بھی عادل ہے, انسان کے اندر بھی اللہ نے عدل کا مادہ رکھا ہے. تو انسان تو یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے. تو وہ جو نیکی کی طرف دنیا میں اپنی زندگی دوڑ لگا کے گزار رہے ہوں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تمام کیے کا اجر ان کو دینے کے لیے, اور جو برائی کی دوڑ میں بھاگ رہے ہوں گے ان کی ان برے اعمال کا اجر دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قیامت کو برپا کرنا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور جو اس نے کمایا ہوگا اس کا اسی کے اوپر اپنے اعمال کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا. کیونکہ فتعال اللہ الملک الحق,
تمہارا رب سچا ہے, وہی بلند ہے, اسی کے لیے بادشاہت ہے, ہر چیز اسی کے حوالے سے ہوگی. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. کسی کے ساتھ تعلق بنانے سے اس دن کوئی کام نہیں چلے گا. ہر کوئی اپنا اپنا عمل کا معاملہ وہاں پر دیکھ کے رہے گا. وہ مالک یوم الدین ہے, اسی لیے اس نے مجھے اور آپ کو فرمایا ہے. قرآن پاک میں اللہ حکم دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, خوف اور امید کے درمیان رہو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا, کل کے لیے کیا پیک جمع کر کے لے کر جا رہے ہو. اسی لیے اس کل کو بہترین بنانے کے لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ پکڑ لو. اللہ ہمیں سچوں کا ساتھ عطا فرما دے. کسی کے ساتھ ہمیں قیامت میں فائدہ نہیں دے گا, ہاں لیکن جو سچے ہوں گے انشاءاللہ ان کی کمپنی میں رہ کے ان کے ساتھ کس کی صحبت اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی صحبت اختیار کرو, ان کو دوست بناؤ جن کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے, جن کے ساتھ بیٹھ کے تمہارے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو اور تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے. اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے اور ان کی وجہ سے ہماری آخرتیں, ہمارے اعمال کی اصلاح کر کے ہماری آخرتوں کو بہترین بنا دے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ وہ آیت ہے جو پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے. لیکن پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اس کی پاکی, اس کی بزرگی بیان کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک دم 1 to 1 ہو جاتا ہے کہ ایاک نعبد, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ نعبد کا کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں تیری, بلکہ کہا جا رہا ہے ایاک نعبد, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے غائب کا صیغہ تھا اور اب ہم حاضر ہو گئے, 1 to 1 ہو کے اللہ کی ڈائریکٹلی جو ہے ہم کلامی کے اوپر آ گئے ہیں. اور انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پردے غیب کے اڑ جاتے ہیں اور اللہ کی ذات عالی اس کے سامنے آ جاتی ہے, حجاب ختم ہو جاتا ہے اور 1 to 1 مخاطب ہوتے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ اس جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, اس میں وہ فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں. بس اب ہم 1 to 1 ہو چکے ہیں. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد, ہم صرف تیری عبادت کریں گے. گویا میں اور کسی کی عبادت نہیں کروں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں تو میں بن جاؤں نفس کا بندہ اور گھر سے باہر بن جاؤں میں اللہ کا بندہ, اور تنہائی میں تو میں بن جاؤں نفس کا بندہ اور تنہائی میں جا کے جب ہجوم میں جاؤں تو میں بن جاؤں اللہ کا بندہ. رات میں تو بن جاؤں میں نفس کا بندہ اور دن میں بن جاؤں اللہ کا بندہ. صبح میں بن جاؤں رب کا بندہ اور رات کو بن جاؤں اللہ کا نفس کا بندہ. ایسا نہیں ہوگا. میں ہر حال میں, ہر معاملے میں, خواہ میرے صبح کے معاملات ہوں, شام کے معاملات ہوں, ہجوم کے معاملات ہوں, تنہائی کے معاملات ہوں, اپنی سیاست کے معاملات ہوں, معیشت کے معاملات ہوں, معاشرت ہو, اخلاقیات ہو, عبادات ہو, کسی کی شادی ہو, کسی کا نکاح ہو, میں ہر معاملات میں کس کی مانوں گی؟ اللہ کی مان کے چلوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ جو دل کرے گا وہ مانوں گی, جو نہیں دل کرے گا وہ نہیں مانوں گی. نہیں, اس کا تو معاملہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک عورت ہے, اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہے کہ نکاح تو میں تمہارے ساتھ کروں گی لیکن باتیں میں تمہاری نہیں مانوں گی, نہ میں کھانا پکاؤں گی, نہ میں گھر کا کام کروں گی, نہ میں تمہاری کوئی حکم مانوں گی, بلکہ میں تو بس اپنی امی کی ساری بات مانوں گی اور امی کی طرف. تو بڑا بندہ کہے کہ تم نے پھر شادی کیوں کی ہے نا. اسی طرح اگر ایک شاگرد اپنے استاد کو کہے کہ میں آپ کی شاگردی میں تو رہوں گی لیکن میں آپ کی شاگرد بھی کہلاؤں گی, لیکن میں نے آپ کی کوئی بات مان کے نہیں چلنی, میں صرف اپنی مانوں گی. نہ وہ ہوم ورک کرے, نہ وہ اسائنمنٹس کرے, نہ وہ اپنی استاد کی عزت احترام کرے اور نہ ہی اس کے احکامات کو مان کے چلے, تو یہ تو پھر ایسے ہی معاملہ ہے نا. تو اگر ہم دنیا کے معاملات میں ان باتوں کو قبول نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا قبول کر لے کہ کبھی ہم نفس کی مان لیں, کبھی ہم معاشرے کی مان لیں, کبھی ہم رسوم و رواج
समाज की मान लें, कभी हम शौहर की मान लें, कभी हम सहेलियों की मान लें, कभी हम औलाद की मान लें, और अल्लाह की थोड़ी थोड़ी मान कर चलें, कभी माने कभी ना माने, बस हम कभी शैतान के बंदे बन जाए और कभी हम अल्लाह के बंदे बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने मानना है तो ये हमारा अल्लाह से वादा है कि इय्याका नअबुदु, यहाँ हम अल्लाह के साथ वादा कर रहे हैं कि सिर्फ तेरी हम बंदगी करके चलेंगे, हम सिर्फ तेरी इबादत करके चलेंगे। सूरह हज में अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए फरमाते हैं कि वमिन नासी, लोगों में कोई ऐसा भी है, मैं याबुदुल्लाह अला हरफिन, कि वो अल्लाह की इबादत किनारे पर रहकर करता है, यानी कि अल्लाह की इबादत किनारे पर रहकर करने वाला भी ऐसा कोई लोगों में से है। वो क्या करता है, फ़इन असाबतहु खैरुन, पर जब उसके तरफ कोई भलाई आती है तो इत्मअन्ना बिही, वो उसमें मुतमईन हो जाता है। और फ़इन असाबतहु फितनतुन, और जब उसके ऊपर कोई मुसीबत, कोई आजमाइश आती है, यनक़लिब अला वजहिही, तो वो अपने चेहरे पर मुड़ जाता है, फिर जाता है। जब मुसीबत आती है तो वो फिर जाता है, मुड़ जाता है। खसिरत दुनिया वल आखिरा, उसकी दुनिया भी गई, उसकी आखिरत भी गई। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये तो बदतरीन खुसारा है, वाज़े खसारा। तो गोया मुझे और आपको इस वाज़े खसारे से बचने के लिए पूरी की पूरी जिंदगी को अल्लाह की अताअत और बंदगी में देना है। हम नाबुदू कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हम बंदे बन रहे हैं, अल्लाह तेरे हम गुलाम बन रहे हैं। असल में अब्द निकला है बंदे और गुलाम से, अब्द गुलाम को कहा जाता है। और गुलाम क्या करता है, मालिक उसको जो हुक्म जब चाहे, जैसा और जितना और जो हुक्म देता है वो उसको करता चला जाता है। तो मुझे और आपको अल्लाह को की बंदगी में अपने आप को देना है। हमारा माबूद भी वही होगा, हमारा मतलूब भी वही होगा, हमारा मकसूद भी वही होगा, और हमारा महबूब भी अल्लाह ही होगा। और अपने मकसूद को पाने के लिए हमें हमारे अकायद, हमारी इबादत, हमारी माशरत, मामलात, जज्बात, हमारी तमाम इख्लाकियात, हम सब चीजों की इस्लाह करके अपने माबूद को पाने का मामला करेंगे, और ये अल्लाह की तौफीक से होगा, इसके बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए आगे कहा गया इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। अल्लाह हमें अपनी मदद अता फरमा दे। अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगा करे। मांगने वाला अपनी ज़र्फ के मुताबिक मांगता है, लेकिन जितना बड़ा बादशाह होता है ना, वो अपनी शान के मुताबिक देता है। अल्लाह की कबूलियत के 5 अंदाज हैं। जब भी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उन मामलात को पूरा करता है, और उसके 5 अंदाज इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। या तो वो मान लेता है, या फिर वो उसके बदले में कुछ और दे देता है, या फिर वो किसी मुसीबत को टाल देता है, या फिर उसको हमारे लिए महफूज कर लेता है, और या फिर वो उसके बदले में हमें अजर अता फरमाएगा क़यामत के दिन। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से की इस्ताअनत या दुआ जब तलब की जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी शान के मुताबिक फिर अता भी फरमाते हैं। तो मसनून दुआएं पढ़ के अल्लाह ताला से उसकी मदद को तलब करना है, क्योंकि वो कबूलियत के दर्जों पर पहुंची हुई थी। अब इंसानों से क्या इस्ताअनत कर सकते हैं, क्या मदद हम इंसानों से मांग सकते हैं? अल्लाह से तो हम मांग रहे हैं उसकी मदद, लेकिन क्या हम इस्ताअनत का मामला दुनिया में करते हैं? जैसे कि आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई पानी ला दो मेरे लिए, पानी का ग्लास ले आओ। एक बच्चा है, उसने अपना कोई कारोबार शुरू करना है या उसको कोई चीज चाहिए, तो वो अपने पेरेंट्स से ही मांगेगा ना। तो दुनिया में जो हमारे ये रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उनसे हम मिलकर बहुत सारे काम उनके साथ अपने अंजाम भी देते हैं। तो फिर क्या हम उनके साथ कोई इस्ताअनत का मामला नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अल्लाह ने असबाब दुनिया में हमारे लिए ही बनाए हैं, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो काम विद इन ह्यूमन कैपेसिटी होगा वो तो हम दूसरे से कहकर मनवा सकते हैं, उसके लिए हम इस्ताअनत तलब भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जी पंखा चला दो, तो दूसरे ने उठा और पंखा चला दिया। वो वहीं पे खड़ा था, उसको कहा मुझे पानी देना, तो वो पानी आपको पिला दे। तो क्या है, ये एक इस्ताअनत का मामला, लेकिन वो विद इन ह्यूमन कैपेसिटी था। वो पंखा भी चला सकता था, वो पानी भी ला के दे सकता था, वो दूसरे मसाइल मामला भी पूरे कर सकता है जो उसकी कैपेसिटी में है। लेकिन अगर हम कुछ बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी किसी से कुछ चीज बात का तकाजा करते हैं या हाजत करते हैं, हाजत रवाई करते हैं,
مثال کے طور پر رزق زیادہ بڑھ جائے، مثال کے طور پر اولاد مل جائے، مثال کے طور پر میرا فلاں معاملہ ہو جائے اور ختم ہو جائے یا مل جائے، مختلف قسم کی باتیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں اور انسان کے اختیار سے ماورا ہے، تو ان چیزوں کو طلب کرنا اس کے اندر نہیں آتا، وہاں پر منع کیا جاتا ہے۔ بیانڈ ہیومن کیپیسٹی کے لیے ہم کسی کی استعانت نہیں لیں گے، نہ بارش کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ رزق کے لیے، نہ موت کے لیے، نہ زندگی کے لیے، کسی سے اور سے مانگنا، ان سے منتیں، حاجتیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دین میں قابل قبول نہیں، لہٰذا ایسا عقیدہ یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے۔ اور ہم وعدہ کیا کر رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ تیری استعانت چاہیے، تیری مدد چاہیے، بس وما توفیقی الا باللہ، تیری مدد کے بغیر آگے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے استعانت میری ملی تمہیں، اب کیا چاہتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اچھا، ہدایت مانگی جا رہی ہے سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے، ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایک تو دیکھیں ہدایت وہ کون سی ہدایت ہے جو یہاں پہ مانگی جا رہی ہے؟ کیا اللہ نے ہم کو ہدایت نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اپنی مخلوق کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کیا اور پھر سب کو فہدا، ہدایت کا معاملہ کر دیا۔ اللہ نے ہدایت اس کے مقدر میں کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستوں کی ہدایت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کو فجور بھی الہام کر دیا، تقویٰ بھی الہام کر دیا۔ تو گویا اللہ نے تو اپنی ہدایت تمام مخلوق کو دی ہے، چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات، اللہ نے سب چیزوں کو ہدایت دی ہے۔ دل کو ہدایت دے دی ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانس کو ہدایت دے دی ہے، سانس چل رہی ہے، جگر کو ہدایت دے دی ہے، جگر خون بنا رہا ہے، چونٹی کو ہدایت دی ہے، چونٹی اپنے دل میں جا کے 6 مہینے کے لیے اسٹور کر لیتی ہے۔ اللہ نے مرغی کے بچے کو ہدایت دی ہے اور وہ مرغی کا بچہ ویسے ہی چپ کرتا ہے اور وہی سارے کے سارے معاملات۔ اللہ نے چڑیا کو ہدایت دی، وہ اسی ہدایت کے حساب سے گھونسلہ بناتی ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہدایت دی، اللہ وہ اسی وحی کے مطابق، اس ہدایت کے مطابق اپنے شہد بنانے کا معاملہ کرتی۔ تو اللہ کی تو ہر مخلوق ہدایت پر ہے اور اسی طرح سے چل رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے محور پر قائم ہے، اپنے اپنے دائرے کار میں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کون سی ہدایت ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم میں سے کچھ حصہ لے کر انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ انبیاء کو بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کے پیغام حق کو انسان سمجھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ اپنی خلافت کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں، اپنے خلافت کو برپا کرنے کے لیے، اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کے اپنا خلیفہ نائب بنایا اور بتا دیا کہ اس طریقے کے مطابق جو انبیاء کے ذریعے سے، جو کتابوں کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملے گی، اس کے مطابق تم جب کی زندگیاں گزارو گے تو انشاءاللہ تو پھر تم دنیا میں فساد برپا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب انبیاء تعلیم لے کر آئے تو پھر انبیاء کی تعلیم کو لوگ پہچان بھی گئے اور پہچان بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، حقیقت کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، آپ کے سلسلے کے دور میں بھی یہی ہوا تھا، آپ سے پہلے بھی یہی ہوا تھا اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ حقیقت کا علم ہو جاتا ہے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جیسے انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا نا، اسی طرح حق کو پہچاننے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فطرت کے اوپر ہوتا ہے حق۔ تو ہر کوئی مان لیتا ہے، علم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو وہ ہدایت مانگی جا رہی ہے کہ جب ہمیں حقیقت کا علم ہو جائے تو اللہ اس کی تسلیم کی توفیق بھی ہمیں عطا فرما دینا۔ اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ تو مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق دے دے۔
जाता है। हक कबूल होने के बाद क्या होता है, कबूल तो कर लिया, इरादा भी हो गया, ठीक है हाँ जी मैं ऐसे ही करूंगी। कुरान पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं और आता चला जाता है, हर चीज दिल दिमाग में रासिख होती जाती है। लेकिन होता यह है आज कर लूंगी, कल कर लूंगी, अभी नहीं, उस फला चीज के बाद, जरा मैं फला जगह से घूम आऊं उसके बाद पर्दा कर लूंगी, ये काम कर लूं उसके बाद से जो है कुरान शुरू करूंगी। तो क्या है, तौफीक नहीं होती, तौफीक छिप जाती है। तो अल्लाह ताला से जहां हमने हक को कबूल करने का इरादा करना है, उसके लिए दुआ करनी है, वहां पर उससे अमल की तौफीक भी मांगनी है, अमल की तौफीक भी मांगनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको अमल की तौफीक नहीं होती। अबू जहल, उसको अमल की तौफीक नहीं हुई थी, उसने मान लिया था, उसने हजूर को तस्लीम कर लिया था, उसने कहा था कि मुझे मालूम है कि ये अल्लाह किसने, कभी झूठ नहीं बोला और ये जो बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मानता कि बनु हाशिम और हमारे उसके अंदर फिर वो डिफरेंस आ जाएगा, वो हमसे ऊंचे हो जाएंगे, फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो वो एक अनानियत आ गई थी, आड़े तकब्बुर आ गया था और वो अपने आप को नीचा नहीं करना चाहता था। तो अल्लाह ने उसको फिर अमल की तौफीक नहीं दी थी और वो कुफ्र की हालत में मरा था। तो लिहाजा अल्लाह ताला से अमल की तौफीक भी मांगनी। तो जब भी हमने हिदायत मांगनी है अल्लाह ताला से, तो हमने ये मांगना है कि अल्लाह हमें इल्म देने के बाद तू अमल की तौफीक भी अता फरमा दे। तो फिर जब अमल की तौफीक मांगेंगे तो फिर अमल में साबित कदमी भी अल्लाह ताला से मांगनी है। क्योंकि कुरान हमें कहता है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। अल्लाह ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हमारे दिलों को कजी और टेढ़ में मुब्तला न करना हिदायत देने के बाद। तो गोया एक तो ये कि कजी और टेढ़ ना हो, और दूसरा उसमें साबित कदमी मांगनी है, खात्मा बिल ईमान मांगना है। तो ये भी अल्लाह ही की तौफीक से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दीन में साबित कदमी की बार बार दुआ मांगते थे कि अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा सर्रिफ क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी जो है वो दीन में साबित कदमी की दुआएं मांगते थे। तो फिर जब अल्लाह के नबी की तो हम दुआएं मांग रहे हैं दीन में साबित कदमी के हवाले से, तो फिर मुझे और आपको इस दुआ की मांगने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी दीन में साबित कदमी अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कभी कोताहियों को हमसे दरगुजर करके अल्लाह में ऐसा बना दे कि हम उसे पसंद आ जाए और हमारा खात्मा बिल ईमान कर दे। अब अल्लाह से हम जब हिदायत मांग रहे हैं तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला से हिदायत तलब करनी है। और किस चीज की हिदायत मांगी जा रही है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे। अल्लाह हमें दुनिया में चलने की हिदायत ना देना, बल्कि किस रास्ते पर चलने की हिदायत मांगी जा रही है, सिरात मुस्तकीम की के ऊपर चलने की। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात कहते हैं रास्ते को, मुस्तकीम कहते हैं सीधा, इस्तिकामत वाला, जिसपे चला जाता है बिल्कुल सीधा। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक डॉट ए है और एक डॉट बी है, ए से लेके जब बी तक एक लाइन बनाई जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल। लेकिन अगर हम बी तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा एंगल अपना बना लें और थोड़ा सा अपने अंदर से हम क्या करें, हल्का सा 15-30 डिग्रीज के एंगल पर मुड़ जाए, तो क्या हम आहिस्ता 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 बी तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। जितना हम चलते जाएंगे उतना ही बी से हम दूर होते चले जाएंगे। ए से हम चले हैं, बी की तरफ आ रहे हैं और एंगल हमने थोड़ा सा राइट साइड पे कर लिया है, तो जितना जितना चलते जाएंगे बी के डॉट से हम दूर ही होते जाएंगे, करीब नहीं होंगे। तो लिहाजा रास्ता सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, जिसमें किसी किस्म की कोई टेढ़ नहीं है। ये कहां से मिलता है हमें रास्ता? अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह कहफ में फरमाते हैं, स्टार्टिंग होती है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने बंदे के ऊपर इस किताब को नाजिल किया, इस अल किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। तो ये कुरान वो किताब है जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, कोई कजी नहीं है, ये बिल्कुल सीधी दुरुस्त किताब है, दुरुस्त दीन देती है, और यही वो सिरात
जन्नत तक पहुंचाने का सबब बनेगा। और अल्लाह से हम यहाँ पे मांग कैसे रहे हैं, इहदिना, अल्लाह से कहा जा रहा है ए अल्लाह तो हमें उंगली पकड़कर इस रास्ते पर चला दे, हम नहीं चल सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था, कुरान पाक में आता है इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, बेशक आप सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते की तरफ लोगों को हिदायत देकर देने वाले बनाकर भेजे गए थे। लेकिन ये कुरान, इससे पढ़ने से पहले अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें उंगली पकड़ के इस सीधे रास्ते के ऊपर चला दे। अल्लाह जिसकी उंगली पकड़ ले तो फिर वो कहीं नहीं भटक सकता, फिर वो उसको सिराते मुस्तकीम की तरफ लेकर ही आता है। अल्लाह ताला फरमाता है यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत दे देता है। लेकिन वो चाहता किसके लिए है, यहदी इलैहि मन अना, वो उसके लिए चाहता है जो अपने लिए चाहता है और अल्लाह की तरफ अनाबत करता है, जो पढ़ता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह से मांगता है, अपना कदम बढ़ाता है। अपना कदम हमने भी मांगा अल्लाह से और अपना कदम इस दौरे कुरान को अटेंड करने के लिए बढ़ा दिया है। हमने एक कदम बढ़ाया है तो अल्लाह का वादा है कि वो 10 कदम चल के आता है, हम चल के आते हैं, वो दौड़ कर आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने बाजुओं में उठा लेता है, हमें ऐसा बना देता है, अपनी रहमत में ढांप लेता है, हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमा देता है। अब अगर हमें किसी रास्ते पर चलना हो, जब हमें किसी भी रास्ते पर जाना हो तो क्या होता है, हम मांगते रहेंगे कि अल्लाह अल्लाह मुझे लिबर्टी के रास्ते पर चला दे, अल्लाह मुझे इस्लामाबाद के रास्ते पर चला दे, अल्लाह मुझे फलां जगह के रास्ते पर चला दे। तो क्या हम उस रास्ते पर चले जाएंगे, क्या हम आराम से उस रास्ते पर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी एक फितरत में एक चीज डाली है, और फितरत में क्या डाला है कि हम हमेशा अपने आइडियल को देखकर या अपने मॉडल को देखकर फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। और अगर हमें कोई प्रैक्टिकल गाइड मिल जाए जो कि हमें हमारा उंगली पकड़ के हमें उस रास्ते पर ही चला दे, जैसे कि किसी ने, मैंने जाना है लिबर्टी और मैं किसी को कहूँ कि भाई मुझे लिबर्टी जाने का रास्ता नहीं आता, आपको मालूम है कि आप लिबर्टी कैसे जाते हैं, तो वो शख्स जो कहे कि हाँ हाँ तुम फलां रास्ते से चले जाओ, यहाँ पे जाओगी, फलां टर्न आएगा, फिर यूं मुड़ जाना, फिर राउंड अबाउट आएगा, फिर ऐसे करना, फिर सिग्नल आएगा, फिर आगे जाना, मुख्तलिफ किस्म की वो मुझे लैंडमार्क्स बताता रहे, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी और मैं तो कहूंगी या अल्लाह ये मैं कैसे जाऊँ वहां पर। कोई ऐसा बंदा, मैं भी किसी और से पूछूंगी और वो मुझे एक बंदा मिल जाए, वो मुझे आगे से मेरी दोस्त कहे कि हाँ हाँ मैं भी जा रही हूँ, लिबर्टी ही जा रही हूँ, तो तुम ऐसा करो मेरे पीछे पीछे आती जाओ, तो तुम आराम से आ जाओगी, लिबर्टी पहुंच जाओगी। तो मेरे लिए सबसे आसान क्या है, मैं सिर्फ दुआएं मांगती रहूं कि मुझे चला दे तो मैं चली जाऊंगी, या ये कि मुझे कोई ऐसी बता दे ओरली और मैं चली जाऊं, तो मेरा ख्याल है उसमें मैं घूम भी सकती हूँ और उसमें मेरे लिए जो है वो गुमराह होने की, रास्ता गुम हो जाने के बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद होंगे। लेकिन जो थर्ड वन था, जिसने मुझे, मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि जी मैं वहीं जा रही हूँ, तो मेरा इसलिए सबसे आसान नहीं है कि मैं उसके दोस्त के पीछे पीछे आंखें बंद करके चलती जाऊँ और वहां पे जाके वो मुझे लिबर्टी तक पहुंचा दे। तो बस यही मामला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे और आपके लिए इस सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए जहाँ ये किताब नाज़िल की थी, वहां पर ही उसने मुझे प्रैक्टिकल ह्यूमन मॉडल की सूरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवा दिया और फिर मुझे और आपको समझा दिया कि ये तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिकल ह्यूमन मॉडल है। कुरान पढ़ते जाना, जहाँ कोई मुश्किल आए, जहाँ कोई परेशानी आए, जहाँ कोई मुसीबत आए, जहाँ कंफ्यूजन का शिकार हो, जहाँ तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हो जाओ कि अब क्या करना है, तो बस ये अल्लाह के नबी हैं, इनको थाम लेना, इनके रास्ते पर चले चलना। और अल्लाह के नबी के रास्ते के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानंद है, इनमें से जिनको लेकर चलोगे ये गुमराह नहीं होगे। तो सितारे तो हिदायत देने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराजन मुनीरा, रोशन चमकता सूरज की मानंद है और सितारों की मानंद ये हिदायत देने के लिए सहाबा कराम की पूरी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार कर दी और मुझे और आपको समझा दिया कि रास्ता मांगना है ना इस सिरातुल मुस्तकीम का, तो फिर कैसा रास्ता मांगो, मांग के सिर्फ सारा गुजारा नहीं चलेगा, बल्कि कैसा मांगो, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
उन लोगों का रास्ता जिस पे तूने इनाम किया था। तो बंदा अल्लाह से कहता है अल्लाह तो मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला दे कि जिन पर तूने इनाम किया था। ये अनअमता अलैहिम कौन लोग थे? कुरान ही हमें बताता है कि उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये ऐसे लोग फिर उन लोगों के साथ होंगे जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया। वो कौन थे? मिनन नबिय्यीन, नबियों में से होंगे, और मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, सिद्दीकों में से होंगे, शुहदा में से होंगे, और सालिहीन होंगे। हसुनत उलाइका रफीका, कितने अच्छे रफीक है ना ये, जो किसी को मैसर आ जाए। तो अनअमल्लाहु अलैहिम कौन लोग हैं? वो लोग हैं अनअमता अलैहिम जो अंबिया हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो सालिहीन हैं। ये सहाबा कराम की सिफात, ये वो लोग हैं जिनके रास्तों पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ना हम अपना रास्ता गुम करेंगे और ना ही हमारे लिए कोई मुश्किल होगी, बल्कि आसानी से हम जन्नत के रास्ते पर चलते चले जाएंगे। ये अनअमता अलैहिम बिथे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु बिथे। अल्लाह हमें इनके रास्तों पर को जानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इनकी सवाने हयात, इनकी सीरतों के मुताल्लिक ही हमें तौफीक अता फरमाए, इनकी जिंदगियां हमारे सामने लेकर आए। और इंशाअल्लाह इस दौरे कुरान में हम बहुत से सहाबा सहाबियात की जिंदगियों को पढ़ेंगे, सीरत का मुताला करेंगे, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को देखेंगे और अनअमता अलैहिम के रास्तों को जानेंगे, ताकि हमारे लिए सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान हो जाए। अल्लाह हमें ये काम करना आसान कर दे, अल्लाह ये बातें हमारे दिलों में उतार दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनको देखकर आखिरत की याद पैदा हो, और जिनके साथ बैठकर अल्लाह याद आ जाए, और अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, और दुनिया की मोहब्बत भी कम हो जाए। अच्छा, आगे आता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता नहीं हमें दिखाना जिनके ऊपर तूने अपना गज़ब किया, गुस्सा किया, और ना ही वलद्दाल्लीन गुमराहों का। ये गज़ब किसके ऊपर अल्लाह ने किया था? कौन लोग गुमराह हुए थे जिनका रास्ता ना मांगने के लिए दुआ की जा रही है? मग़दूब अलैहिम असल में यहूद थे। यहूद वो कौम थी जिन्होंने हक को माना, हक को जाना, लेकिन हक को जानने के बावजूद हक के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं हुए। नबी को भी माना, हक को भी जाना, लेकिन समिअना व असैना का रवैया इख्तियार करके उन्होंने अहकामात को मानने से इनकार किया। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ये मग़दूब कौमें थी। और दूसरा जिसके लिए कहा जा रहा है वलद्दाल्लीन, गुमराहों के रास्ते से अल्लाह को बचा ले। ये गुमराह कौन थे? ये ईसाई थे। ईसाइयों ने क्या किया? इन्होंने शख्सियत को तो माना, लेकिन अल्लाह के कानून को नहीं लिया। शख्सियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान भी लाए, लेकिन अल्लाह के दिए हुए कानून को मानने से इनकारी हो गए और अपनी मर्जी का इन्होंने दीन बना लिया। तो हमारा दीन शौक को पूरा करने का नाम नहीं है। हमने अपने दीन में अपने शौक को पूरा नहीं करना। दीन के तमाम ही अहकामात को, जो भी अल्लाह हमें अहकामात देते हैं, चाहे वो हमें आसान लगे, चाहे वो हमें मुश्किल लगे, अल्लाह का हुक्म है तो हमारा शौक नहीं आएगा इसके अंदर। ना ही हमने आसान दीन को लेके चलना है कि मुश्किल जो है वो उलमा वगैरह के लिए छोड़ दिया जाए। नहीं, ये मेरे आपके सबके करने का काम है, सबको मान के चलना है। हमने अंबिया को भी मानना है और हमने अंबिया के दिए हुए अहकामात को भी तस्लीम करके चलना है। अल्लाह ने से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर ना चलाना जो मग़दूब थे, जो दाल्लीन थे, जो गुमराह हो गए, ईसाई और जो यहूद थे, जो जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अल्लाह उनके रास्तों पर हमें ना चलाना, बल्कि हमें अपने रास्ते पर चला के हमें ऐसा बना दे कि हम हुकूकुल्लाह को इख्तियार करने वाले हों और हुकूकुल इबाद को भी करने वाले हों। हम तमाम अंबिया को मानने वाले हों, उनकी तालीमात को मानने वाले हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने के बाद हम उनकी तालीमात को उसी तरह मान के चलने वाले हों जैसे कि उन्हें हमें मानने का हुक्म दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसका इल्म भी अता फरमाए, उनकी बातों को समझने की भी तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने के बाद हमारी इस्लाह की तौफीक भी अता
ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ ہمیں پورے کے پورے گناہوں سے بخشش عطا فرما کے ہمارے گناہوں سے آزاد کر کے ہمیں بخشایا جنت الفردوس میں داخل فرما. اور اللہ ہمیں آنے والے رمضان میں بھی اسی حالت میں داخل فرما کے ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور فرما. اللہ ہمارے گھروں کو اپنا گھر بنا لے. اللہ ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو مسجدیں بنا دے. اللہ اپنا گھر بنا لے. اللہ ہمیں اپنی گھروں میں باجماعت نمازوں کے قیام کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں آپ ہم سے جو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا لیجئے جو آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام. ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، اللہ آپ کو عطا فرما کرنا آتا ہے. اللہ آپ بادشاہ ہیں، اللہ آپ مالک الملک ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں. آپ تمام چیزوں کی ربوبیت کے معاملات کرنے والے ہیں. یا الہی ہمیں دین کا ایسا علم عطا فرما، ایسا علم عطا فرما جو علم ہمارے جسم کا حصہ بن جائے، ہمارے عمل سے اس علم کی تصدیق ہو جائے. اللہ لما تقولون ما لا تفعلون والے لوگوں میں شامل ہونے سے، اس منافقت سے ہم سب کو محفوظ فرما کے اللہ ہمیں مومن کامل، متقی اور پرہیزگار بنا دے. یا رحیم رحم فرما دے. یا کریم کرم فرما دے. یا غافر الذنب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا قابل التوب ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا رحیم یا کریم یا منان تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی. اللہ ہمیں نعمتوں کے شکر کا حق عطا کرنا سکھا دے. اللہ ہمیں شاکر بنا دے. اللہ ہمیں ذاکر بنا دے. اللہ ہمیں عباد الرحمن بنا دے. اللہ ہمیں اواب بنا دے. اللہ ہمیں صابر بنا دے. اللہ ہمیں دین کا مجاہد بنا دے. اللہ دین کا مہاجر بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا انصار بنا کر ادنا سا ملازم بنا کے اللہ اپنے عبد اپنا غلام بنا دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ اپنی پسند کا بنا لے. اللہ اپنی رضا عطا فرما دے. اللہ ہمیں یارائے نظر دے کہ ہم تجھے دیکھ سکیں. اللہ اپنی رضا عطا فرما کے اپنے دیدار عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما دیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے گا. اللہ اپنی رضا کے پروانے ہم سب کے لیے عطا فرما دیجیے گا. اللہ اس رمضان المبارک میں تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما کہ تو نے کسی کے ساتھ اتنا بہترین معاملہ نہیں کیا ہوگا. اللہ ہمیں ایمانوں میں بڑھوتی عطا فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. یا الہی اپنی پسند کا بنا لے. اللہ ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ان کا دوست بنا دے. اللہ قرآن کو ہمارے بچوں کا دوست بنا دے. اللہ ان کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. اللہ ان کو دین کا مجاہد بنا دے. اللہ ان کو اسلام کا سورج بنا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین دوست اور ساتھی اور کمپنیاں عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بری کمپنیوں، بری مجلسوں سے، برے دوستوں سے ان کو محفوظ فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نفسوں کے شر میں بچنے سے محفوظ فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نفسوں کے شر میں بچنے سے محفوظ فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو امام مہدی کے لشکروں کا ساتھی بنا دے. اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا دے جو ان کو اس چیز کے لیے تیار کرنے والیاں ہو جائیں. اللہ ان کاموں میں ہماری مدد فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایاک نستعین. اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہماری مدد فرما دے. اللہ ہماری مدد فرما. اللہ ہماری مدد فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک میں داخل فرما. اللہ جو جا چکے ہیں اس مضی مرض سے دنیا سے چلے گئے، اللہ وہ تو شہید ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی بخشش مشکل ہے اللہ ان کی بخشش آسان کر دے. اللہ ہمارے نیک اعمال ان کے پلڑوں میں ڈال کے اللہ ان کی بخشش ان کے لیے عطا فرما دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہمارے جانے والوں کے حق میں قبول فرما کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اللہ
لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين